دوستو ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں کی ایپیسوڈ 2 کے احوال کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ کے احوال میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ڈرامے میں ایک مکروہ شخصیت ہے۔ اس کا نام سلمان ہے اور یہ ہے مائرا کا منکوہ۔ یہ ایسا خطرناک آدمی ہے کہ اپنی ہونے والی ساس اور اپنی نانی کے سامنے بہت اچھا بن جاتا ہے، جبکہ تنہائی میں مائرا کو ٹیز کرتا ہے۔ آگے آگے دیکھیے یہ اس کے ساتھ کرتا کیا ہے، آپ کے یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مائرا کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی بہن، اس کی دادی اور اس کی ماں اس سلمان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ اچھا کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا سمجھتے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سلمان اپنے بڑے بھائی ارسلان کی طرح ایک بھلے مانس شخص ہوگا۔ ارسلان مائرا کی بڑی بہن کا منکوہ ہے، اس کے اندر کوئی مکاری نہیں ہے اور وہ محنت کر کے اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دنیا کی تمام خوشیاں دے سکے، جبکہ سلمان کو مفت کی روٹیاں توڑنے کا شوق ہے۔ دراصل سلمان کا ابا بھی بڑا خبیث شخص ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا ایک ہی تھیلے کے چٹے پٹے ہیں، جبکہ اس کا بھائی ارسلان اور اس کی ماں اچھے لوگ ہیں۔ دراصل اس کی ماں کو بھی اپنی ماں سے یہ شکوہ ہے کہ آپ نے مجھے کیسے شخص سے بیاہ دیا جس کے ساتھ زندگی بسر کرنا کسی دوزخ میں زندگی گزارنے کے مترادف ہے۔ جلد ہی آپ کو اس کی ضلالتوں کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ اچھا، تو اب ہم دوبارہ سلمان کی بات کرتے ہیں۔ اس شخص کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مائرا اسے پسند نہیں کرتی، لیکن ان رسپانس یہ اس سے زبردستی اپنی عزت کروانا چاہتا ہے۔ جب مائرا جاب کے انٹرویوز دے رہی ہوتی ہے تو یہ ان کے گھر مٹھائی لے کر پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ممانی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اتنی جلدی نوکریاں کہاں ملتی ہیں، تو اس پر سلمان کہتا ہے کہ لڑکیوں کو مل جاتی ہیں ممانی جی، لیکن پھر فوراً بات بدل کر کہتا ہے کہ میرا مطلب مائرا پڑھی لکھی ہے، اسے مل جائے گی۔ دراصل سلمان اس دن مائرا کو اپنے ساتھ کسی شادی پر لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن مائرا کو اس کے ساتھ کہیں بھی جانے میں قطعاً دلچسپی نہیں ہوتی۔ مائرا کی بہن اسے زبردستی تیار کرواتی ہے کہ تمہیں سلمان کے ساتھ شادی پر جانا چاہیے۔ مائرا کی بہن اسے کہتی ہے کہ تمہیں سلمان کے ساتھ ہر صورت جانا پڑے گا، کتنی بری بات ہے تم اٹھ ہی نہیں رہی۔ اور اگر دادی کو پتہ لگ گیا کہ سلمان گھر میں آیا ہوا ہے اور تم اسے لفٹ نہیں کروا رہی تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ یعنی مائرا کے جذبات کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مائرا کی بہن مشال اسے منانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو سلمان خود اٹھ کر مائرا کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور اسے ڈانٹتا ہے کہ یہ کیا شکل بنائی ہوئی ہے، تیار کیوں نہیں ہوئی؟ مائرا بہانہ بناتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو سلمان کہتا ہے کہ جب بھی میں تمہیں کوئی کام کہتا ہوں یا تمہیں اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہتا ہوں تو تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اسے سخت لہجے میں کہتا ہے کہ میں تمہیں 2 منٹ دے رہا ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یعنی ساتھ ہی دھونس شروع۔ جب مائرا بیچارگی میں تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا فون آتا ہے جسے سلمان اٹھا لیتا ہے۔ جب وہ ہیلو ہیلو کرتا ہے تو آگے سے کوئی بولتا ہی نہیں۔ اس پر وہ طیش میں آ جاتا ہے کہ یہ کون تھا جس نے میری آواز سنی اور آگے سے بولا ہی نہیں۔ مائرا لاکھ کہتی ہے کہ مجھے کیا معلوم یہ کون تھا، فون تمہارے ہاتھ میں تھا، خود ہی فون ہسٹری میں سے دیکھ لو۔ لیکن وہ مائرا پر شدید شک کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے دانت پیستے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے حق ہے کہ میں تمہارا فون چیک کروں۔ ابھی وہ مائرا پر ہاتھ اٹھانے ہی والا ہوتا ہے کہ مشال اندر آ جاتی ہے اور اس شیطان کا لہجہ ایک دم بدل جاتا ہے۔ معصومیت سے کہتا ہے کہ یہ تیار ہی نہیں ہو رہی، تو مشال اسے کہتی ہے تمہیں نانی بلا رہی ہیں۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے تو مشال اسے کہتی ہے کہ یہ کیا حرکت ہے، پہلی مرتبہ وہ تمہیں کسی شادی پر لے جانا چاہتا ہے اور تم اس طرح سے ریزسٹ کر رہی ہو۔ یعنی مائرا کا سارا گھر مل کر اسے دباتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ مائرا کو زبردستی تیار کروا کے سلمان کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔ البتہ مائرا کی ماں ندرت کو کچھ پریشانی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کی ساس انہیں کہتی ہیں کہ یہ تم ہی ہو جو سلمان کے خلاف مائرا کا ذہن بھرتی رہتی ہو۔ دادی صاحبہ مائرا کی ماں کو بھی کھری کھری سناتی رہتی ہیں۔ سلمان مائرا کو لے کر شادی میں پہنچ جاتا ہے، جہاں اس کے چیپ دوست مائرا سے چیپ مذاق کرتے ہیں۔ پھر سلمان مائرا کو حکم دیتا ہے کہ جس طرح سے دوسری لڑکی نے اپنے بال باندھ کے رکھے تھے
तुम भी बांध कर आओ। वापसी पर सलमान मायरा से पूछता है कि कैसे लगे मेरे दोस्त। तो मायरा कहती है अच्छे हैं। तो सलमान कहता है कि इसीलिए अच्छे हैं ना कि मैं भी अच्छा हूँ। फिर सलमान उससे फरमाइश करता है कि मैंने तो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवा दिया, तुम मुझे अपनी फ्रेंड से कब मिलवा रही हो। मायरा कहती है कि मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं और जल्दी करो, दादी और माँ जी परेशान हो रही होंगी। इस बात पर भी सलमान मुश्तिल हो जाता है और कहता है कि मेरे होते हुए किसी और का नाम ना लिया करो। फिर वो उसे कहता है कि तुम इतने एटीट्यूड में क्यों रहती हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतना हैंडसम लड़का बचपन से तुम्हारे साथ नथी हो गया है और तुम अकेले में बैठकर अपनी किस्मत पर रश्क तो करती होगी। नाजरीन, इन बातों से सलमान की ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाइए। ये होते हैं कम्प्लेक्स के मारे मर्द। फिर सलमान उसे आइसक्रीम की भी ऑफ़र करता है। जाहिर है कि मायरा उस ऑफ़र को ठुकरा देती है और कहती है गाड़ी जल्दी चलाओ, मुझे घर पहुंचना है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे देखकर कहती है कि क्या तुमने सलमान के साथ कोई झगड़ा तो नहीं किया। इससे आप समझ जाएं कि सबकी नज़रों में सलमान अच्छा होता है और मायरा एक मुंह फट झगड़ालू किस्म की बदतमीज़ लड़की होती है। मायरा का जिस जगह इंटरव्यू होता है वो पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब होती है, लेकिन मायरा पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब को ठुकरा देती है। वो कहती है कि बीबीए करके क्या मैंने पर्सनल सेक्रेटरी बनना है। अब यहाँ पर मुआशरे का अलमिया शुरू हो जाता है। होता कुछ यूँ है कि उस कंपनी के बॉस को मायरा अच्छी लग जाती है और वो अपने ऑफिस में उसके लिए कोई ना कोई जगह रखने का तहैया कर लेता है। इसलिए वो अपने ऑफिस में एक एचआर की पोस्ट निकलवाता है और मायरा को उस पोस्ट के लिए जॉब ऑफर करवा देता है। और उधर सलमान के घर में एक सानेहा हो जाता है। अरसलान जो कि उसका भाई होता है और मिशाल का मनकूब होता है, उससे कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उससे मार्केट से उठाया हुआ 35 लाख का उधार भी डूब जाता है और बाप से लिए हुए 10 लाख भी डूब जाते हैं। ये बाप भी इतना कमीना शख्स होता है कि कहता है कि मुझे मेरे 10 लाख रुपए लौटा दो, बाहर का पैसा कैसे वापस करना है ये तू जान। और नाजरीन, इस वाक़े का मलबा गिरेगा मायरा के घर पर। वो कैसे, चलिए जानते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। हाँ, वो छोटी सी बात कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें। थैंक यू।